آج انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ٹویٹ کیا ہے ایٹ اے ٹائم when much of the world has turned its back on refugees, Pakistan's government has taken an excellent step to help them reclaim their dignity. کیونکہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغان ریفیوجیز who are registered can open bank accounts and from now onwards they can participate in the formal economy of the country. This should have been done a long time ago. شاہجہاں مری صاحب، ایمنسٹی انٹرنیشنل اگر پاکستان کی حکومت کی تعریف کر رہی ہے تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں میر صاحب، یہ حکومت کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ملک، ہمیں اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے. افغانستان ہمارا ایک نیبرنگ کنٹری ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک ماضی رہا ہے ریفیوجیز کا جو یہاں پر آنا ہوا، کیونکہ میں خود انوالو رہی ہوں یہ پاکستان افغانستان ڈائیلاگ جو ہے جب سول سوسائٹی اور پولیٹیشنز کے درمیان، تو اس میں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہماری یہ غلطیاں رہی ہیں کہ ہم نے جو کچھ افغانستان میں کیا ہے اس جنگ کے بعد ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے شاید ان غلطیوں کو اس طریقے سے سمجھا نہیں ہے. گو کہ افغانستان آج خود بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ملک بن چکا ہے، اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی فیصلہ ان پہ مسلط ہو. ہم چاہیں گے کہ سلوشن ان کا ہو، لیکن اس خطے میں امن آنا چاہیے، اور یہ بہت مریم، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو یہ آج سٹیٹمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس مسئلے کو ڈائریکٹلی ڈیل کر چکی ہوں جب میں پارلیمنٹری سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن تھی، اور ایلین رجسٹریشن اتھارٹی کے تحت رجسٹریشن ہوئی اور جس میں پرابلمز پورا. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی رکھیں اس کے پیچھے بھی ایک اسٹریٹجی ہو. اگر آپ اتنا ہیومن ریسورس آپ اس کو ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز میں آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ان کی رجسٹریشن، ان کے ہیلتھ ایشوز، ان کی ایجوکیشن کے ایشوز، ان تمام چیزوں کو فارملائز کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان ضرور ہونا چاہیے. خالی ٹویٹ سے، خالی بیان سے مقصد حل نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوگا. اچھا شوکت صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو افغان پیس پروسیس میں جو پاکستان کا کردار ہے، اس پہ پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ میں اس پہ آپ کا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پیس پروسیس میں جو مثبت کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ سے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پاکستان کے فیور میں اور فیوریبل سٹیٹمنٹ، اور خاص طور پہ ایسے ان حالات میں جب کہ ہندوستان اپنی تلواریں ہلا رہا ہے، اس وقت امریکہ کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آنا اس چیز کی غمازی ہے کہ پاکستان کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. اب پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی اس کو فلانے کو چھوڑ دو، فلانے کو چھوڑ دو. بھی ہم نے چھوڑنا ہے، وہ عدالت میں جائیں. اب یہ نیا ایشو ہے جس پہ انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. شفقت محمود صاحب کو ایکچولی پتہ نہیں چلتا کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں. آپ نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، اس ملک میں گیس یہ پارلیمنٹ بن گئی. آپ نے جو سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا تھا. دیکھیں آپ مجھے اصل کیسر نہ بنائیں، آپ مجھے اصل کیسر نہ بنائیں. حامد بھائی، آج شاہ محمود یہ آگے نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ کیا بات کی ہے، کیا معاہدہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آج شاہ محمود قریشی صاحب فورن پالیسی، آج شاہ محمود قریشی صاحب فورن پالیسی لے کر آئے نا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی گفتگو سنی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ.